فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب تعالیٰ کی حمد کی اور جس بندے نے قرآن پاک پڑھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا، نیز اپنے رب عز و جل سے مغفرت بھی طلب کی، تو اس نے بھلائی کو اپنی جگہ سے تلاش کر لیا۔ یہ شعب الایمان کی حدیث پاک تھی۔ اذان کے تعلق سے آج ہم کچھ احادیث کریمہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے، اور بھی مزید ایسی چیزیں سننے کی سعادت حاصل کریں گے جو کہ ہمارے لیے ضروری ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں صرف ایک بار اذان خود دی ہے، اور کلمات شہادت یوں کہے، اشہد انی رسول اللہ۔ ہم تو پڑھتے ہیں نا اشہد ان محمد رسول اللہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ اذان پڑھی، اور اس میں جو شہادت کے کلمات ہیں وہ کیسے ادا کیے؟ اشہد انی رسول اللہ۔ اس کا ترجمہ بنتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کا رسول ہوں۔ اسی طرح بعض لوگ اس کا جو تلفظ کرتے ہیں نا آذان کر دیتے ہیں، اصل میں آذان نہیں ہے، اذان ہے۔ درست تلفظ کیا ہے؟ اذان۔ اور اذان کے لغوی معنی کیا ہے؟ اعلان کرنا، خبردار کرنا۔ کیونکہ اذان جب دی جاتی ہے لوگوں کو خبردار کیا جاتا ہے، اعلان کیا جاتا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ قبر میں کیڑے نہیں پڑیں گے۔ المعجم الکبیر کی حدیث پاک ہے کہ ثواب کی خاطر اذان دینے والا اس شہید کی طرح ہے جو خون میں لتھڑا ہوا ہے، اور جب مرے گا قبر میں اس کے جسم میں کیڑے نہیں پڑیں گے۔ اسی طرح ایک جامع الصغیر للسیوطی کی حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنت میں گیا، اس میں موتی کے گنبد دیکھے، اس کی خاک مشک کی ہے۔ پوچھا اے جبرائیل یہ کس کے واسطے ہے؟ عرض کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مؤذنوں اور اماموں کے لیے۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اسی طرح جس بندے نے پانچوں نمازوں کی اذان ایمان کی بنا پر بنیت ثواب کہی، اس کے جو گناہ پہلے ہوئے ہیں معاف ہو جائیں گے، اور جو ایمان کی بنا پر ثواب کے لیے اپنے ساتھیوں کی 5 نمازوں میں امامت کرے، اس کے گناہ جو پہلے ہوئے ہیں معاف کر دیے جائیں گے۔ یعنی مؤذن اور امام صاحب کی یہ فضیلت بیان کی گئی حدیث پاک میں۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، شیطان جب نماز کے لیے اذان سنتا ہے نا، بھاگتا ہوا روحہ پہنچ جاتا ہے۔ یہ ایک مقام ہے، راوی فرماتے ہیں روحہ مدینہ منورہ سے 36 میل دور ہے۔ آپ نے یہ مقام دیکھا ہوگا یا نام سنا ہوگا، اس کا نام سنا۔ روحہ مدینے سے 36 میل دور ہے یہ مقام۔ اسی طرح المستدرک للحاکم کی حدیث پاک ہے، جب اذان دینے والا بندہ اذان دیتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے اس کے لیے مغفرت کر دی جاتی ہے، اور ہر تر اور خشک جس نے اس کی آواز سنی اس کے لیے وہ استغفار کرتے ہیں۔ دیکھیں مؤذن کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ المعجم الکبیر کی حدیث پاک ہے، جس بستی میں اذان دی جائے اللہ پاک اپنے عذاب سے اس دن سے امن دیتا ہے اس بستی کو۔ اسی طرح جب آدم علیہ السلام جب جنت سے ہندوستان میں اترے نا، انہیں گھبراہٹ ہوئی تو جبرائیل علیہ السلام نے اتر کر اذان دی۔ یعنی کہ یہ غموں کو، پریشانیوں کو دور کرنے کا ایک بہترین وظیفہ بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی میں تجھے غمگین پاتا ہوں، اپنے کسی گھر والے سے کہہ کہ تیرے کان میں اذان کہے۔ اذان پریشانی اور غم کی دافع ہے، یعنی دور کرنے والی ہے۔ یہ روایت نقل کرنے کے بعد اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ میں فرماتے ہیں، مولا علی اور مولا علی تک جس قدر اس حدیث کے راوی ہیں، سب نے فرمایا ہم نے اسے تجربہ کیا تو ایسا ہی پایا۔ یعنی کہ غموں پریشانیوں کو
دور کر دیتی ہے یہ اذان۔ منقول ہے اذان دینے والوں کے لیے ہر چیز مغفرت کرتی ہے، یہاں تک کہ دریا میں مچھلیاں بھی مؤذن جس وقت اذان دیتا ہے فرشتے بھی دہراتے جاتے ہیں، اور جب فارغ ہو جاتا ہے تو فرشتے قیامت تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ جو مؤذنی کی حالت میں مر جاتا ہے تو اسے عذاب قبر نہیں ہوتا، اور مؤذن نزع کی سختی سے بچ جاتا ہے، قبر کی سختی اور تنگی سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا، اے عورتوں، جب تم بلال کو اذان و اقامت کہتے سنو، جس طرح وہ کہتا ہے تم بھی کہو کہ اللہ پاک تمہارے لیے ہر کلمے کے بدلے 1,00,000 نیکیاں لکھے گا، اور 1,000 درجات بلند فرمائے گا، اور 1,000 گناہ مٹائے گا۔ خواتین نے یہ سن کر عرض کی، یہ تو عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے کیا ہے؟ ارشاد فرمایا مردوں کے لیے ڈبل ہے، دگنا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ جو بندہ اذان کا جواب دیتا ہے، اذان دینے والے کی مؤذن کی فضیلت تو بہت زیادہ ہے، کتنی ہم نے حدیث پاک سنی، اس میں مؤذن کی فضیلت بیان ہوئی۔ اب جو بندہ اذان سنتا ہے اور سن کر اس کا جواب دیتا ہے، اس کے لیے بہت زیادہ ثواب ہے۔ اب توجہ سے ذرا سنیے گا، جو بندہ ایک اذان کا یعنی کہ جواب دے تو اس کو کتنی نیکیاں ملتی ہیں، عورت کو کتنی ملتی ہیں۔ اسی طرح اگر دن میں 5 اذانیں ہوتی ہیں، 5 کا جواب دے تو کتنا ثواب ملتا ہے۔ اللہ پاک کی رحمت پر قربان جائیں کہ اس نے ہمارے لیے نیکیاں کمانا، اپنے درجات بڑھوانا اور گناہ بخشوانا کس قدر آسان فرما دی ہے، مگر افسوس اتنی آسانیوں کے باوجود ہم غفلت کا شکار ہیں۔ پیش کردہ حدیث پاک میں جواب اذان و اقامت کی جو فضیلت بیان ہوئی، اس کی تفصیل ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ 2 کلمات ہیں۔ اس طرح پوری اذان میں کل 15 کلمات ہیں، پوری اذان کے جو ہے۔ اگر کوئی عورت ایک اذان کا جواب دے، یعنی مؤذن صاحب جو کہتے جائیں وہی عورت بھی دہراتی جائے، تو اس کو 15,00,000 نیکیاں ملیں گی، 15,000 درجات بلند ہوں گے، 15,000 گناہ معاف ہوں گے اس کے۔ اور جو یعنی کہ مرد ہیں، مردوں کے لیے اس سے ڈبل ہے۔ فجر کی اذان میں 2 مرتبہ الصلاۃ خیر من النوم پڑھا جاتا ہے، تو یوں فجر کی اذان میں 17 کلمات ہوئے۔ اس طرح فجر کی اذان کے جواب میں 17,00,000 نیکیاں، 17,000 درجات کی بلندی، 17,000 گناہوں کی معافی ملی۔ اور یہ جو مردوں کے لیے ہے یہ دگنا ہے۔ یہ تو عورت کے لیے بیان کیا گیا نا 17 کے تعلق سے 17,00,000 نیکیاں اس کو ملتی، مردوں کے لیے اس سے ڈبل ہے۔ اقامت کے اندر 2 مرتبہ قد قامت الصلاۃ بھی کہتے ہیں، یوں اقامت میں بھی 17 کلمات ہوئے، تو اقامت کا جواب کا ثواب بھی فجر کی اذان کے جواب کی طرح ہے۔ اگر کوئی عورت اہتمام کے ساتھ روزانہ 5 نمازوں کی اذانوں اور 5 اقامتوں کا جواب دینے میں کامیاب ہو جائے تو اسے روزانہ 1,62,00,000 نیکیاں ملیں گی۔ عورت کو کتنی 5 اذانوں کا جواب دینے سے کتنی نیکیاں؟ 1,62,00,000 نیکیاں ملیں گی، 1,62,000 درجات بلند ہوں گے، اور اسی طرح 1,62,000 گناہ معاف ہوں گے۔ اور جو مرد حضرات ہیں ان کے لیے ڈبل ہے، کتنا بنے گا؟ 3,24,00,000 نیکیاں ملیں گی ان کو۔ 5 اذانوں کا جواب دینے میں مرد حضرات کو 3,24,00,000 نیکیاں ملیں گی، اور 3,24,000 درجات بلند ہوں گے، اور 3,24,000 گناہ معاف ہوں گے۔ دیکھیں کتنی بڑی اذان کی فضیلت ہے۔ اگر بندہ روزانہ کا یہ اذان کا ہی صرف جواب دے دے نا، کروڑوں نیکیاں کما لے۔ یہ تو اذان کا کیسے جواب دیا جاتا ہے یہ بھی ہم سنیں گے۔ اس سے پہلے یہ کہ ایک اور روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک صاحب جن کا بظاہر کوئی بہت بڑا نیک عمل نہیں تھا، جب وہ فوت ہو گئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہم رضوان کی موجودگی میں غیب کی خبر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ پاک نے اسے جنت میں داخل کر دیا ہے؟ اس پر لوگ متعجب ہوئے کیونکہ بظاہر ان کا کوئی بڑا عمل نہیں تھا۔ چنانچہ ایک صحابی ان کے گھر گئے اور ان کی بیوہ سے پوچھا کہ ان کا کوئی خاص عمل ہے؟ اگر ہے تو بتائیے۔
تو انہوں نے جواب دیا اور تو کوئی خاص عمل نہیں ہے، صرف مجھے اتنا معلوم ہے، اتنا میں جانتی ہوں کہ دن ہو یا رات جب بھی وہ اذان سنتے ہیں تو اس کا جواب ضرور دیتے ہیں۔ یہ اذان کے جواب دینے کی فضیلت میں ایک حدیث پاک۔ اب اذان و اقامت کا جواب کس طرح دینا ہے، اس کا طریقہ آپ سن لیں۔ مؤذن صاحب کو چاہیے کہ اذان کے جو کلمات ہیں نا یہ ٹھہر ٹھہر کر ادا کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، وقفہ بیچ میں شامل کریں، مگر دونوں مل کر بغیر سکتے کیے بھی ایک ساتھ پڑھنے کے اعتبار سے بھی اسے پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس میں اس اعتبار سے یہ ایک کلمہ بنے گا کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر ہم بیچ میں وقفہ نہیں کرتے تو یہ ایک ہی کلمہ شمار ہوگا۔ دونوں کے بعد سکتہ کریں، یعنی چپ ہو جائیں، اور سکتے کی مقدار یہ ہے کہ جواب دینے والا جواب دے دے۔ مؤذن اس طرح کہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اب یہ جو جواب دینے والا ہے وہ بھی اس کے پیچھے کہہ دے، یعنی اتنا وقفہ وہ بیچ میں ڈالے کہ دوسرا بندہ جو ہے نا جواب دے لے۔ اسی طرح جواب دینے والے کو چاہیے کہ جب مؤذن صاحب اللہ اکبر، اللہ اکبر کہیں نا، یعنی خاموش ہوں، اس وقت اللہ اکبر، اللہ اکبر کہے۔ اسی طرح اذان کے جو دیگر کلمات ہیں نا وہ بھی کہے، اور جب مؤذن پہلی بار اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو آپ یہ پڑھ لیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ پہلی مرتبہ جب کہے اس وقت کیا کہنا ہے؟ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ جب دوبارہ کہے اشہد ان محمد رسول اللہ، جب کہے نا اس وقت آپ نے کہنا قرۃ عینی بک یا رسول اللہ۔ اب ہر بار انگوٹھوں کے ناخن آنکھوں سے لگا لے، آخر میں کہے اللہم متعنی بالسمع والبصر۔ اسی طرح حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کے جواب میں 4 بار پڑھے جاتے ہیں نا یہ، اس میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہے۔ اسی طرح مزید یہ بھی ملا لے ما شاء اللہ وما لم یشاء لم یکن۔ جو صبح و فجر کی اذان میں 2 کلمات کہے جاتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، اس کا جو جواب دینا ہے نا وہ اس طرح دینا ہے صدقتا و بررتا و بالحق نطقتا۔ یہ تھوڑے سے الفاظ مشکل ہیں تو یاد کریں تو یاد ہو سکتے ہیں۔ اقامت کا جو جواب ہے نا یہ مستحب ہے۔ اقامت جس کو تکبیر بھی کہتے ہیں، جماعت کھڑی ہونے سے پہلے جو پڑھی جاتی ہے، اس وقت اس کا جواب دینا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اس کا جواب بھی جس طرح اذان کا جواب دیا ہے اسی طرح دینا ہے، لیکن یہ قد قامت الصلاۃ اس میں 2 مرتبہ کہا جاتا ہے، تو اس کا جواب آپ اس طرح دے اقامہ اللہ و ادامہ ما دامت السماوات والارض۔ یہ قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ کا آپ جواب دے دیں۔ 5 فرض نمازیں اور ان کے اندر جمعہ بھی شامل ہے، جب جماعت اولیٰ کے ساتھ مسجد میں وقت پر ادا کی جائیں تو اذان ان کے لیے سنت مؤکدہ ہے، اور اس کا حکم واجب کی طرح ہے۔ اگر اذان نہیں کہی گئی تو تمام لوگ گناہ گار ہوں گے۔ اگر کوئی شخص شہر کے اندر گھر میں نماز پڑھے تو وہاں اس کے جو قریبی مسجد ہے اس کی اذان اس کے لیے کافی ہے، اور مگر اذان کہہ لینا مستحب ہے۔ گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، اذان کہہ لینا اس کے لیے مستحب ہے۔ اسی طرح مسافر بندے نے اذان و اقامت دونوں نہ کہی یا اقامت نہ کہی تو یہ مکروہ ہے، اور اگر صرف اقامت کہہ لی تو کراہت نہیں، یعنی کم از کم مسافر کو چاہیے اگر اذان نہیں پڑھ سکتا ٹھیک ہے، جماعت کھڑی کرنے کے لیے یا نماز کے لیے اقامت کہہ لے وہ، تو اذان بھی کہہ لینا اس سے چاہیے کہ یہ بہتر ہے، چاہے تنہا ہو یا ساتھ اس کے دیگر لوگ ہوں۔ اب ایک اہم مسئلہ یہ ہے اذان کے تعلق سے، وقت شروع ہونے سے پہلے اگر کسی نے اذان کہی تو وہ اذان نہیں مانی جائے گی، دوبارہ کہنی ہوگی۔ وقت شروع ہونے کے بعد ہی اذان دی جائے تو اگر اذان کا وقت ابھی ہوا ہی نہیں ہے، یا پھر اذان پہلے شروع کر دی آپ نے اور بعد میں درمیان میں وقت داخل ہوا، دونوں صورتوں میں اذان دوبارہ کہنی ہوگی۔ اسی طرح عورتوں کو جماعت سے نماز ادا کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ سمجھدار بچہ بھی اذان دے سکتا ہے، بے وضو بندہ جو ہے اس کی اذان بھی صحیح ہے، مگر بے وضو کا اذان دینا یہ مکروہ ہے۔ بے وضو بندہ اذان دے سکتا ہے لیکن اس کا اذان بے وضو کہنا مکروہ ہے۔ اسی طرح فاسق بندہ، نشے والا، پاگل، بے غسلہ، ناسمجھ بچہ، اس کی اذان بھی مکروہ ہے۔ اگر ان میں سے کسی بندے نے دے دی نا
ان سب کی اذان کو دہرایا جائے گا۔ اگر مؤذن ہی امام بھی ہو تو یہ بہتر ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب بچہ پیدا ہو تو فوراً سیدھے کان میں اذان، بائیں میں تکبیر کہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اذان کہی جاتی ہے اس کے کان میں، تو اس میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہو تو فوراً سیدھے کان میں اذان کہی جائے، الٹے کان میں تکبیر کہی جائے۔ تو جب اذان ہو تو اتنی دیر کے لیے سلام و کلام اور جواب سلام اور تمام کام موقوف کر دیجئے، یہاں تک کہ تلاوت بھی موقوف کر دیجئے۔ آپ تلاوت قرآن کر رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے تو آپ اذان سنیں، توجہ سے اس کا جواب دیں اور تلاوت موقوف کر دیں۔ اذان کو غور سے سنیے اور جواب دیجئے۔ اقامت میں بھی اسی طرح کیجئے۔ اذان کے دوران چلنا پھرنا، برتن گلاس وغیرہ کوئی چیز بھی اٹھانا، کھانا وغیرہ رکھنا، چھوٹے بچوں سے کھیلنا، اشاروں میں باتیں کرنا، یہ سب کچھ موقوف کر دیجئے، یعنی توجہ سے اذان سنیے۔ اور جو اذان کے وقت باتوں میں مشغول رہے گا اس کا معاذ اللہ خاتمہ برا ہونے کا خوف ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو ہم نے پڑھا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔